آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 5 اگست سے پہلے پاکستان کے چیف سلیکٹر پاکستان کی حکومت کا اور پاکستان کا سلیکٹڈ پرائم منسٹر امریکہ یاترا پر گئے. ان کی وہاں کے حکمرانوں سے، ٹرمپ صاحب سے، CIA والوں سے پینٹاگان میں ریڈ کارپٹ استقبال دیا گیا چیف سلیکٹر صاحب کو، اور پھر اس کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں بھی شاید ان کے ساتھ ملاقاتوں کا اہتمام ہوا. اور اس کے بعد ٹرمپ صاحب کی طرف سے ایک شگوفہ چھوڑا گیا کہ میں جموں کشمیر کے مسئلہ پر بھارتی غاصبوں قابضوں اور پاکستانی غاصبوں قابضوں کے درمیان ثالث کا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. بغیر سوچے سمجھے جب بیہائنڈ دا کرٹن جو کچھ طے کیا تھا اس کے باعث آنکھیں بند کر کے اسلام آباد سے سلیکٹر اور سلیکٹرز نے دونوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، چیزاں چلانا شروع ہو گئے، بغلے بجانا شروع ہو گئے کہ ٹرمپ صاحب بس کیا کہتے ہیں مسالت کروائیں ہمارے درمیان. حالانکہ بڑی عام سی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ جموں کشمیر کا مسئلہ دو طرفہ مسئلہ نہیں ہے، یہ قطع زمین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 2.25 کروڑ انسانوں کی آزادی کا مسئلہ ہے. اور جو 2.25 کروڑ انسان ہیں وہ کہیں زیر غور ہی نہیں. ٹرمپ صاحب بھی قابضوں کے خلاف مسالت کروانا چاہ رہے ہیں اور قابضوں میں سے ایک بغلے پر جا رہا ہے کہ ہمارا دورہ کامیاب رہا، ہماری خارجہ پالیسی کامیاب رہی، ہم نے ٹرمپ صاحب کو ثالثی کے لیے قائل کر دیا اور اب کشمیر ہمیں ملا ہی ملا. اپنی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ہندوستان نے پبلکلی ٹرمپ کی اس آفر کو ریجیکٹ کیا، اور جب ریجیکٹ کیا اس کے چند ہی عرصہ چند ہفتے بعد یا 1 ماہ بعد 5 اگست کا وہ گنونا ننگا جہرانہ کام ہوا جموں کشمیر کے لوگوں کے خلاف. وہ ہندوستان جموں کشمیر جو 2.25 کروڑ انسانوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والا مسئلہ تھا، جو یونائٹڈ نیشن میں ایک متنازع مسئلہ کے طور پر موجود تھا، وہ جموں کشمیر جس کو بھارت کے اندر جو ہے بھارتی آئین میں اسپیشل سٹیٹس حاصل تھا، اس اسپیشل سٹیٹس کو ختم کر دیا گیا. وہ جو جموں کشمیر سٹیٹ تھی، انڈین کانسٹیٹیوشن میں، انڈین یونین کے اندر وہ جموں کشمیر سٹیٹ کو یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا گیا، اور اس یونین ٹیریٹری کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. لداخ کو ایک ٹیریٹری قرار دیا گیا اور جموں کشمیر کو دوسری ٹیریٹری قرار دیا گیا، اور جموں کشمیر کو براہ راست دلی سرکار کے ماتحت کر دیا گیا. وہاں سے جموں کشمیر اسٹیٹ کی جو اصطلاح ہے اس کو اڑا دیا گیا، اس کی جگہ یونین ٹیریٹری کی اصطلاح استعمال ہوئی. یا مجھے آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ ہندوستان نے یہ ڈرامہ، وہ جو جمعے کو 8 گھنٹہ کھڑا ہونا، پتہ نہیں اور کیا کیا، میں اس تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، سارا آپ کو پتا ہے. لیکن یہ کہ عملاً کچھ نہیں ہوا. بے شرمی اور بے غیرتی کا یہ عالم کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کر پرائم منسٹر یہ کہتا ہے، جو پچھلے 73 سال سے کشمیریوں کو یہ کہتے رہے ہم آپ کی پیٹھ پر کھڑے ہیں، ویلی والوں آپ بھی اٹھو، آپ بھی آزادی کے لیے جاگو، لڑو، ہم جو ہے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور 8 کے 7 لاکھ فوج جو پاکستان کے مظلوم محکوم محنت کشوں کے خون پہ پڑ رہی ہے، وہ اور اس کے سلیکٹڈ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں
کہ جی کیا آپ کہتے ہیں ہم ہندوستان کے ساتھ جنگ کریں گے؟ اور اسی حکمران طبقے کا ایک دوسرا کماشتہ جو قانون کراتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم یہ نہیں کرتے، پورے پارلیمنٹ کو سام سوکھ جاتا ہے. بے شرم ہو، بے غیرت ہو، بے حیا ہو. اگر تم میں اتنا دم ہم نہیں تھا، نہیں ہے، تو ثابت ہوا نہیں ہے، آپ کسی نیشنل یا انٹرنیشنل کنسپریسی کے حصہ دار نہیں ہو، تو پھر 73 سال تک کیوں کشمیریوں کو بیوقوف بناتے رہے؟ ہم یہی کہتے تھے کہ بیوقوف کٹپتلیاں اہلکار جو کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ پہلی میں لگاتے تھے، پاکستانی جھنڈے لہراتے تھے. اس طرف بھی میں آتا ہوں ان کے کہنے پر. جہاں بھی وہ جیسے کہا توصیف نے، وہ جو دل و جان سے اپنی دیانت و سمجھ کے مطابق پاکستان کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے اخلاص کی بنیاد پر، وہ واجب الاحترام ہے. ہندوستان کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے واجب الاحترام ہے. لیکن وہ جو تنخواہ لیتا ہے، جو پیسے لیتا ہے، جو کرائے میں چڑھا ہے، جس نے زمین بیچا ہے، وہ اخلاق ہندوستان کی بات کرتا ہے، اخلاق پاکستان کی بات کرتا ہے، یا خود مختار کی بات کرتا ہے؟ راس پانسڈ ہے یا یہ شپس پانسڈ ہے؟ تو اس دھرتی کا اور یہاں کے مظلوموں کا غدار ہے. کوئی بھی ہے. لیکن میں جو جس طرف آپ کی وہ کرنا چاہتا ہوں، ہم چیختے چلاتے رہے اپنے بچپن سے، لڑکپن سے لے کر اپنی جو جوانی کا وقت بڑھاپے میں کہ قابض ہوتا ہے، اس کا کوئی مذہب کوئی مسلک نہیں ہوتا، ظالم ہوتا ہے. کیسی منطق ہے کہ قابض کے اعلی کار بن کر دوسرے قابض سے لڑا جائے؟ نہیں، وہ آزادی کی لڑائی نہیں ہے، وہ اعلی کارانہ رول ہے. اور یہ جو ثابت ہوا ہے اس پہ آؤں گا اگلی اس میں. لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا دم خم اتنا تھا، جب باری پان پڑا آپ کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی. یہاں تک کہنا شروع کر دیا گیا کہ یہاں سے کوئی لائن آف کنٹرول کی طرف نہ جائے. جی وہ اگر جاتا ہے تو یہ کہ اس تحریک کی پیٹ میں چھوڑا گھومنے کے مترادف ہوگا. نہیں، ویلی کی لوگوں کی پیٹ میں چھوڑا نہیں گھوما جا رہا تھا، ان پراکسیز کی پیٹ میں چھوڑا گھوما جا رہا تھا جو پیچھے بیٹھے ہیں. ان کی مکاری کے بےکار کرنے کے لیے چھوڑے سے اس فریب کو چاک کرنے کا عمل ہو رہا تھا. لیکن یہ کہا گیا نہیں. جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں، لوگوں پوچھو ان سے جو یہاں حالات پاکستان کا راگ لاتے تھکتے نہیں تھے، تب بھی تھکتے نہیں ہیں، جو پاکستان کو بھائی دوست پتہ نہیں کیا کیا حکمران طبقات کو کہتے، آج بھی شرماتے نہیں ہیں. یہ 7 لاکھ فوج کس لیے پالی ہے؟ ہندوستان کے خلاف لڑنے کی بات ہوتی ہے، بنگلہ دیش ہو جاتا ہے، فلٹر میدان سامنے آتا ہے. ہندوستان کے خلاف، ہندوستانی افواج کے خلاف کھڑے ہوتے ہو، کہتے ہو سیاست چین پہ گاس بھی نہیں اگتی، وہ لے گیا کوئی فرق نہیں پڑتا. کارگل میں پیٹ دکھا کے واپس بھاگتے ہو، کہتے ہو کوئی نہیں جی انٹرنیشنل پریشر تھا. اور جب 5 اگست کا سانحہ ہوتا ہے آپ کہتے ہو ہندوستان کے خلاف جنگ نہیں لڑتے ہو، تو یہ 7 لاکھ فوج کیوں پالی ہے؟ کیوں مظلوموں معصوموں محنت کشوں کا خون پی رہے ہو؟ میں یہ نہیں کہتا ہمارے لیے کوئی لڑے، وہ جو پاکستانی عوام ہے، جو مظلوم پنجابی محنت کش بھاری سندھی مزارہ پنجابی فیکٹری میں کام کرنے والا مزدور ریڑی بان ٹانگا بان پاکستانی، جس کے مذہبی جذبے کو ابھار کر آپ ان ریڑیوں کو پار رہے ہو. کہتے ہیں سینکڑوں کنال اراضی الاٹ کرتے ہو، اور آپ کے جنرل جو ہیں آسٹریلیا میں جزیرے خرید لیتے ہیں. الزام سیویلینز پہ کرپشن کا. برات میں ہم پہلے بھی کہتے ہیں جس فوج نے لڑنا نہیں ہے دشمن کے خلاف لڑنا، اس نے ہمیشہ یہ کرنا ہے، اس نے پاکستانی عوام کو فتح کرنا ہے، اور اس نے ہر بار پاکستانی عوام کو فتح کیا. 58 میں ایوب خان نے پاکستانی عوام کو فتح کیا، پھر یحییٰ خان نے فتح کیا.
پھر ضیاء-ال-حق نے فتح کیا، پھر جنرل مشرف نے فتح کیا، اور اب پیچھے رہ کر باجوہ صاحب نے فتح کر لیا، آگے کٹپتلی بٹھا دی، اسلام آباد فتح کر دیا۔ یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے، ہندوستان کے خلاف کچھ نہیں ہونا، کچھ نہیں کریں گے یہ۔ ہم پاکستان کی مظلوم اور محکوم عوام کہ یہ جو اس جمہوری حق میں ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اس میں ان کے ساتھ کھڑے، ان کے ساتھ کندھا ملا کر ان غاصبوں کے خلاف لڑنے کے لیے ہم تیار کھڑے ہیں، اس امید و یقین کے ساتھ کہ ان غاصبوں کا جو ہمارے وطن میں قبضہ ہے اس کے خلاف لڑنے کے لیے وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اور ہمارے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں گے۔ میرے محترم ابا، وہ جو 5 اگست آپ چلتے تھے سب کچھ ایکسپوز ہو رہا ہے، جو میں جس طرح آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا تھا۔ ہم تو شروع دن سے کہتے ہیں کہ آپ نے اگر جب تک تحریک آزادی کی لگام اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے ہو، آپ اعلیٰ کار کا رول کو پلے کرو گے، ادا کرو گے، آپ تحریک آزادی کو نقصان تو پہنچا سکتے ہو، فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور لگام لینے کے لیے ضروری ہے اپنے ہاتھ میں کہ یہ جو پاکستانی آکوپائیڈ جموں کشمیر ہے اور گلگت بلتستان ہے، اس پہ مشکل ایک آزاد جمہوری انقلابی حکومت قائم کی جائے، یا ایک آئین ساز اسمبلی قائم کی جائے جو اس کا آئین مرتب کرے، جو نیشنلی اور انٹرنیشنلی بھارتی مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے اور چائنیز آکوپائیڈ جموں کشمیر کے مقدس دھرتی کی آزادی کے لیے اپنی جدوجہد کو منظم کر سکے۔ وہ ہم ایکٹ کو نہیں مانتے، ہم مادہ کراچی کو نہیں مانتے، جیسا کہا گیا ہماری جدوجہد اگر ہم جو پاکستانی آکوپائیڈ کشمیر میں لوگ موجود ہیں اگر قومی آزادی کی تحریک میں کوئی رول پلے کرنا چاہتے ہیں، خود بوقار و عزت کے ساتھ، عزت و وقار کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنی آزادی کی تحریک کو، اپنی قومی وقار کی جدوجہد کو، اپنی شناخت کے لیے جو جدوجہد ہے اس کو یہاں سے شروع کرنا ہوگا۔ مادہ کراچی منسوخ کرو، ایکٹ 74 منسوخ کرو، گلگت بلتستان اور پاکستانی آکوپائیڈ کشمیر جموں کشمیر کو بام ملا کر ایک نمائندہ جمہوری انقلابی حکومت قائم کرو۔ وہ ہمارا لانگ ٹرم جدوجہد کا عمل ہے، اور ہم وہیں آزادی کی جو تحریک ہے اس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے آزادی کی اس تحریک کو منزل مقصود تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن ابھی اس طرح میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، پہلے ہی ہمارا لیول میونسپلٹی کے اسٹیٹ سے بھی نیچے، ایکٹ 74 کی موجودگی میں، ایکٹ 74 غلامی کی بدترین دستاویز، اب اس میں اور ایک مجوزہ ترمیم پروپوز ہے۔ ترمیم کیا ہے؟ جس طرح میں نے آپ کی توجہ مبذول کروانا، جموں کشمیر اسٹیٹ وہ اصطلاح کو وہاں سے ریموو کیا گیا، یونین ٹیریٹری کرا دیا گیا، یا یہ کہ جی جموں کشمیر جو آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر، یہاں سے بھی ریاست کی اصطلاح کو، اسٹیٹ کی اصطلاح کو اب ریموو کرنے کی بات آ رہی۔ ہم پوچھتے ہیں انڈیا نے 5 اگست کو یہ کیا، آپ اب آگے یہ کر رہے ہو، آپ اس قانون گندے عمل میں انڈیا کے ہم رکاب ہو، اس کے ساتھ ہو۔ آپ کو انڈیا میں کیا فرق ہوا؟ انڈیا نے 5 اگست کو 35 ختم کیا، آپ نے 1954 میں گلگت بلتستان میں اسٹیٹ سبجیکٹ رولز ختم کر دیے۔ آپ نے انڈیا نے تو اسپیشل اسٹیٹس آ کر جو ہے 5 اگست کو ختم کیا۔ آپ نے 28 اپریل 1949 کو مادہ کراچی ہم پہ مسلط کر کے ہم سے ہمارا اقتدار اعلیٰ چھینا، ہم سے ہماری تحریک آزادی چھینی، ہم سے ہمارا دفاع چھینا، ہم سے ہماری شناخت چھینی، ہم سے ہمارا ہندوستان چھینا۔ یہ راستہ انڈیا کو کس نے دکھایا؟ یہ دکھانے والے آپ، اور اب آپ اور انڈیا ایک پیج پر ہو۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں لوگوں، آپ جو کوئی بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، آپ یہ تو ہندوستان بنانا چاہتے ہو، آپ اسے پاکستان بنانا چاہتے ہو، اپنے اخلاص بھری سوچ کی بنیاد پر، وہ آپ کا استحقاق، آپ کا حق ہے۔ آپ اسے خود مختار بنانا چاہتے ہیں، وہ آپ کا حق، آپ کا استحقاق ہے۔ لیکن یہ کہ اگر آپ اپنی شناخت چاہتے ہو، آپ اپنی شناخت کو مسکونہ سے بچانا چاہتے ہو، آپ اپنی پہچان چاہتے ہو، تو آپ کو
ان جارانہ ننگا عزائم کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا. آپ کو یہ جو مجوزہ 14ویں ترمیم کا ڈرافٹ جو ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے خفیہ اداروں کی طرف سے مرتب کردہ ہے، اس کے خلاف آپ کو باہر آنا ہوگا. آپ کو باہر آنا ہوگا اس کے خلاف کہ آپ اسٹیٹ کی اصطلاح کو، اسٹیٹ کی اس کو ریموو نہیں ہونے دینا. آپ نے جو بنیادی جمہوری انسانی حق ہے کہ آپ جو نیشن جس کو آپ دے چکا ہے، ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے اس کا یونیورسل چارٹر آپ کو حق تفویض کر چکا ہے. پاکستان کا اپنا آئین جو ہے اس کی سیکشن 257 آپ یہ حق دیتی ہے کہ آپ اپنے مستقبل کے حوالے سے جب تک آزادانہ ماحول میں آپ رائٹ ایکسرسائز نہیں کرتے، رائٹ آف ڈٹرمنیشن، آپ اس کو یونائٹڈ نیشن کی قرارداد دیں. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ راگل آپ کی تھکتی نہیں ہے، اس میں آپ کو ہندوستان کے ساتھ ہلاکت بھی ہے. اور پھر یہ آپ نے یہ جو 74 کا جو ایکٹ ہے اس کے پریمبل میں یہ لکھا ہے آپ نے کہ یو این چارٹر، یو این ریزولوشنز کے مطابق وہ ہوگا. پھر آگے کیوں کر آپ یہ پابندی لگاتے ہو کہ وہ جو حالات کے پاس وہ یہاں تنظیم سازی نہیں کر سکتا، وہ یہ سیاست نہیں کر سکتا. نہیں، ہمیں اس کے خلاف منظم ہونا ہوگا، ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا. پھر ایک اور تماشا اس مجوزہ جو ترمیم ہے کہ آپ یہ جو زفراباد میں قائم لنگڑی گورنمنٹ ہے اس میں آپ جموں کے لیے 5 سیٹیں رکھتے ہو، دہلی کے لیے رکھتے ہو، لداخ کے لیے رکھتے ہو، لیکن بلتستان جس پہ آپ کا قبضہ ہے اس کا ذکر ہی نہیں ہے. آپ کشمیر کی بات کو تقسیم کرنے جا رہے ہو. ہم کہتے ہیں جناب آپ ترمیم اگر کرتے ہو گلگت بلتستان اور یہاں کی اس کو قانون ساز نہیں، آئین ساز اسمبلی بناؤ، ایکٹ نہیں، آئین بنانے کا موقع ہو. اور پھر یہ کہ اس میں ایک اور بات کہ جی قانون سازی کا اختیار کانسل کے ممبران کو نہیں، قانون سازی کا اختیار ہمارا لا کے اختلاف سے ہی وہ جو قانون ساز اسمبلی میں الیکٹ ہو کے یہاں سے لوگ جاتے ہیں یا الیکٹ کروا کے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تو وہ جواب دیں. یہ اختیار یہ استحقاق ان کا ہے. یہ کسی صورت کانسل کو تفویض نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کانسل کو دیا گیا تو یا یہاں کے لوگوں کے ساتھ بدترین رفتاری ہو. پھر یہ کہ جناب مالی اختیارات ان کے پاس نہیں، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. مختصراً یہ کہ ہم یہ جو مجوزہ 14ویں ترمیم ہے اس کا جو مسودہ زیر بحث ہے جو پبلک ہوا ہے یہ اے ٹو زی ہمارے لیے ناقابل قبول ہے. ہم اس کے خلاف عوام میں جائیں گے، عوام کو منظم کریں گے، اور یہ ظلم اس حد تک کسی صورت نہیں ہونے دیں گے. اور مجھے امید ہے کہ جموں کشمیر کے سارے لوگ جن میں رتی برابر غیرت کی وقت موجود وہ کسی فکر کسی سوچ سے خلق رکھتے ہیں، وہ بے غیرتی اور بے عزتی کی اس قدر اتھا گہرائیوں میں نہیں گریں گے، نہیں گرنے چاہیں گے، نہیں گرنے پائیں گے کہ انہیں جو ہے بے ڈنگروں کی طرح جو ہے ہینڈل کیا جائے اور وہ چپ رہے. اسی لیے 27 جون کو ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر نے اس کانفرنس کو کنوین کیا. وہاں یونانی مسئلے دو ریزولوشنز آئی. اب اس سے بیک آؤٹ کرنے کا، جو بیک آؤٹ کرے گا وہ غداری کرے گا، اور اس کی موجودگی میں کسی کو اس کے خلاف جائے گا اگر تو اس کے خلاف ساروں کو ایک مٹھی ہو کر کھڑا ہونا ہوگا، ایک طاقت بن کے کھڑا ہونا ہوگا. وہ کیا کہ آل پارٹیز کانفرنس ایک آئینی کمیٹی بنائے گی
وہ جو ضروری امینڈمنٹس ہیں وہ پروپوز کرے گی، اس میں ہمیں موقع دیا گیا، ہم مسودہ تیار کریں گے، اس مسودے کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، پبلک میں لے جائیں گے، عوامی طاقت کی بنیاد پر وہ مسودہ اس کمیٹی کو ہم دیں گے، اور اس کمیٹی سے اپروو کروا کر وہ جو کمیٹی مسودہ پاس کرے گی، وہ جو آل پارٹیز وہی جان نافذ العمل ہو سکتا ہے کسی بھی ترمیم کا، چاہے کہ فاروق نسیم کو مسودہ بنائے، چاہے کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کرنلز جو ہیں وہ 3 راتوں تک اپنے لوکل دلالوں اور اعلیٰ کاروں کے ساتھ مل کر پرائم منسٹر کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کر کے یہ جو فاروق حیدر صاحب ہیں انہیں پریشرائز کر کے کسی بات پہ فائل کرنے کی کوشش کریں اور وہ مسودہ ہم پہ مسلط کیا جائے۔ نہیں ایسا نہیں ہوگا، اس کے خلاف میں کہتا ہوں باقی سارے جھک جاتے ہیں، باقی سارے بک جاتے ہیں، ہم ان چوراہوں میں اس غلامانہ دستاویز کے خلاف ننگی تلوار بن کے یہاں کھڑے ہوں گے، لڑیں گے اور اپنی جان دیں گے۔ دوسری جو بات، پہلی بات، یہ جو پالیٹکس کرنے والے ہماری پارٹیز ہیں، یہ ایسی بات جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو نامزد ہو اس راستے پہ جانا، یہ یعنی جیسے کہتے ہیں ہم نے کہ وہ سخت سی مثال آ جاتی ہے، وہ میں نہیں دینا چاہتا، لیکن یہ اس راستے پہ نہیں جاتے بات۔ لیکن اب کی بات، مجھے لگا کہ خاصے تنگ ہو گئے، لہذا انہوں نے اس بات پہ بھی اتفاق کیا کہ جب ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں اسٹیٹ سبجیکٹ رولز کو بحال کیا جائے، وہاں انڈیا سے لا کے لوگوں کو پھنسا کے وہاں کا وہ جو شہری حقوق نہ دیے جائیں، چونکہ انڈیا دڑا دڑ یہ کر رہا ہے، اور وہ جو کیا کہتے ہیں کہ ڈیموگرافک جو اس میں چینج لا رہا ہے، وہ جب وہاں کی اس صورتحال میں، لہذا اس کے ساتھ یہ بات جوڑی گئی ہے کہ گلگت بلتستان میں اسٹیٹ سبجیکٹ رولز کو بحال کیا جائے۔ 1947 سے جو منسوخ کیا گیا ہے اس کو، اس منسوخی کے اس اعلان کو معطل کیا جائے، منسوخ کیا جائے، اور جو اسٹیٹ سبجیکٹ رولز ہیں وہاں پاکستانیوں کو، کوستانیوں کو، پشتونوں کو وہاں لے جا کر آباد نہ کروایا جائے، اور ڈیموگرافک تبدیلی جو کی گئی ہے وہ اس کو روکا جائے اور مزید اس میں بگاڑ پیدا نہ کیا جائے۔ اب میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ جو پالیٹکس کرنے والے ہمارے ہم وطن ہیں، اگر میں اس بلیک میلنگ کے لیے یہ پوزیشن لی ہے اور اس پہ کوئی بلیک میل کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہو۔ میں پھر کہتا ہوں، کہتے ہیں دیر آمد درست آمد، صبح کا بولا شام کو واپس آ جائے اسے بولا نہیں کہتے۔ آپ کو اگر ایک عرصہ بعد ہی یہ ادراک ہو گیا، یہ احساس ہو گیا کہ گلگت بلتستان میں اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی وائلیشن جو ہے وہ ہمارا شخص مٹانے کے لیے، ہماری وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے، تو اب اس پہ جم کے کھڑا رہنا ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ مجھے بتایا گیا یہ جو اپنی میں جو شروع میں نے آپ سے کہا تھا لوگوں سبق ہے، میں شروع دن سے کہتا ہوں جموں کشمیر کے لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ ان پہ یہ اعلیٰ کار کے طور پہ، داشتہ کے طور پر ہندوستان کے حکمران طبقات، پاکستان کے حکمران طبقات آپ کو اور آپ کے نامزد لیڈر کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اعتبار نہیں کرتے، اعتماد نہیں کرتے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں تھک گئے کہتے کہ یہ اعلیٰ کارانہ لوٹ چھوڑو چھوڑو چھوڑو، لیکن نہیں، وہ جو کہتے تھے خانہ کعبہ کے بعد پاکستان، وہ جو کہتے تھے سب سے پہلے پاکستان، ادھر پتہ ہے پچھلے دنوں کیا ہوا؟ گلگت بلتستان کے حوالے سے میٹنگ ہوئی، آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر، یہ جو پاکستانی آکوپائیڈ کشمیر ہے، وزیر قانون،
گلگت بلتستان کا چیف منسٹر، وزیر قانون، آل پارٹیز حریت کانفرنس کے دونوں فیکشنز کے ریپریزنٹیٹیوز جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، جو آزادی کے نام پر اربوں کی کرپشن کر گئے، اس میں پھر کبھی صحیح ان کے نمائندے، اور وہاں جب ڈکٹیٹ گلگت بلتستان کو صبح بنانے کی تجویز آئی، ساروں نے ہاں کے ساتھ ہاں ملائی۔ سید علی شاہ گیلانی کے نمائندہ عبداللہ گیلانی نے تھوڑی سی اختلافی آواز اٹھانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ یہ ہماری تحریک کو بیک سٹیپ کر جائے گا، آپ کا یہ عمل ہماری جو قربانیوں ہیں ان پر پانی پھر جائے گا۔ جب تک ہمارا کچھ نہیں ہوتا تب تک یہ گندا عمل نہ کرو۔ شنید ہے، سید صلاح الدین نے بھی اختلاف کیا، اور پھر کیا ہوا لوگوں، پھر کیا ہوا؟ سنو اور سبق سیکھو، سبق سیکھو، سبق سیکھو۔ وہ جو سید صلاح الدین خانہ کعبہ کے بعد اسلام آباد کو سب کچھ مانتا تھا، وہ جو سید علی گیلانی مکہ کے بعد پاکستان کو مقدس ترین دھرتی مانتا تھا، اس کے نمائندہ کے ساتھ کیا ہوا؟ سید صلاح الدین کے ساتھ کیا ہوا؟ سید صلاح الدین کا اٹیک کیا گیا، سید صلاح الدین زخمی ہو گیا۔ کیا راہ اور راہ کے گماشتوں نے آ کر اسلام آباد میں سید صلاح الدین پر قاتلانہ حملہ کیا؟ اور پھر عبداللہ گیلانی کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کو وہ جو آل پارٹی حریت کانفرنس سید علی شاہ گیلانی والا فیکشن ہے، اس کی کنوینرشپ سے اٹھا کر پھینک دیا گیا، پھینکوا دیا گیا، اور یوسف نسیم جیسے دلالوں کو کنوینر بنا دیا گیا۔ میرے محترم احباب، یہی تو ہم چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے۔ یہ سبق ہے جموں کشمیر کے غیرت مندوں کے لیے۔ زیادہ تفصیل میں اس سے آج نہیں جاؤں گا، زیادہ تفصیل پھر کے لیے چھوڑتا ہوں۔ وہ جو ویلی میں پاکستان کو، پاکستان کے جھنڈے کو، آئی ایس آئی کو اور آئی ایس آئی کے یہاں دفعداروں کو اپنا سب کچھ مانتے تھے، وہ جو یہاں جو پاکستان کے ساتھ پاکستان کے حکمران طبقات کی داشتہ گیری کرتے ہیں، انہیں آنکھیں بھی کھولنی چاہیے، دماغ بھی اور کان بھی۔ اس بے غیرتی کی موت سے آپ 73 سال تک دلالی کرتے رہے، آپ اپنی مقدس دھرتی کے ساتھ غداری کے مرتکب ہوتے رہے، آپ اپنے ہم وطنوں جو معصوم معقوم ہیں ان کی شناخت کو مٹانے کا جناح عظیم کے ارتکاب کے اسیر ہوتے رہے۔ کن کے لیے؟ وہ جو اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں، جنہوں نے اپنی عوام کو، پاکستانی عوام کو بھی ٹھنڈوں سے زیادہ اہمیت نہیں دی، اور پھر ذرا سا اختلاف رائے ہوا تو پھر آپ کو نشان عبرت بتانے کا عمل شروع ہو گیا۔ لوگوں، یہی اعلیٰ کاری ہے، یہی داشتہ گیری ہے، یہی غداری ہے، اور اسی میں بہت سارا سبق ہے اس کے لیے جس میں غیرت اور حمیت ہے، اس کے لیے جو عزت و وقار کے ساتھ جینا چاہتا ہے۔ میرے محترم باپ، اس لیے میری آپ سے اور آپ کی سعادت سے تمام غیرت مند جموں کشمیر کے لوگوں سے یہ اپیل ہے، یہ استدعا ہے کہ اپنی قومی آزادی کی تحریک کو
خود اعتمادی، خود انصاری اور خود قوالت کے اصولوں پر منظم کرو. یہ بیرونی بساکیاں یہ ہمیں اپاج بنا گئی. ہمیں اپاج وہ جب بیرونی بساکیاں ہیں، وہ بساکیاں دینے والا جب بساکیاں کھینچتا ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. 80 سالہ سید علی شاہ گیلانی کو بڑی مظلومیت اور بے بسی کے ساتھ حریت کی حالت چھوڑنے کا اعلان کرنا پڑتا ہے. بہرحال اس سے زیادہ آج کم از کم کچھ نہیں کہنا چاہتا. میرے محترم باپ، کورونا وائرس کے حوالہ سے تفصیلی بات ہو گئی. ہم نے مختصر، انہوں نے لاک ڈاؤن صحیح نہیں کیا. ہم کہتے ہیں ابھی ان کے پاس وقت ہے، کیونکہ بہت یہ وبا پھیل گئی. ان کی بے تدبیری، نہ تجربہ کاری، نہ اہلی اور جہلانہ رویوں کے باعث پاکستان اللہ نے محفوظ رکھا تھا. لیکن جب آپ خود جہلانہ سٹیپس لیتے ہو، آپ عید سے 2 دن پہلے سارے شہر کھولوا دیتے ہو. آپ جو چیک پوسٹ سے وہاں پہ کوئی آپ کا وہ نہیں ہے. آپ کے وہاں متعین جو اہلکار ہیں پیسے لے کر لوگوں کو آنا جانا دیتے ہیں. تو پھر ایسا ہی ہوگا جیسا آج مظفر آباد میں ہے، جیسا باغ میں ہے. میری اطلاعات راولہ کوٹ میں بھی بہت بری طرح پھیلا ہوا ہے. لوگ گھروں میں، لوگ شرما رہے ہیں، بات ظاہر نہیں کر رہے. کوٹلی میرپور میں یہ جو آپ کے سامنے ریکارڈ پر ہے، اس سے ہزاروں گنا اگر نہ تو سینکڑوں گنا زیادہ یہ وبا پھیلی ہوئی ہے. یہاں حکمرانوں کی نااہلی پر پاکستان میں تو ایک رنگیلا صاحب ہے نا، انہیں پتہ نہیں صبح کچھ، شام کو کچھ، دوپہر کو کچھ، عصر کے وقت کچھ. وہ تو ایک ڈرامہ ٹائپ نظام ہے نا، کٹ پتلی ٹائپ، اس پہ میں بحث ہی نہیں کرتا، بات ہی نہیں کرتا. لیکن یہ جو مظفر آباد میں جو ہمارے نمائندہ ہونے کے دعوے دار ہیں، یہ بھی پتہ نہیں کیا پی کے دودھ تھے، کبھی کچھ کبھی کچھ، اور خمیازہ یہاں کے لوگ پوچھتے ہیں. کمپنسیشن کے حوالہ سے ہم نے کہا تھا کہ آپ یہ جو غیر ترقیاتی اخراجات ہیں ان کو کم کریں. یہ جو بجٹ ابھی آپ کا اس میں یہ جو میں نے پرائم منسٹر وانگس کانفرنس میں کہا، یہ وزراء کی فوج ظفر موج جو ہے اس کو ختم کرو. یہ مشیروں کوآرڈینیٹرز کی کس لیے؟ یہ جو ایم ایل ایز کے جو فنڈز ہیں وہ ختم کرو، جو سیاسی رشوت کے طور پر ہوتے ہیں وہ ختم کرو. اور یہ جو گریڈ 7 سیٹ سے اوپر جو پریویلیجز ہے لوگوں کو، جو پینشنز میں لاکھوں میں پینشنز، لاکھوں میں تنخواہیں، ان پہ کٹ لگاؤ. اور یہ جو بالخصوص یہ جو جوڈیشری آزاد کشمیر کی ہے، جوڈیشری 6-6 7-7 10-10 لاکھ روپے تنخواہ، 10-10 لاکھ روپے پینشن، اور ایسا کرپٹ نظام کو جس نظام میں آپ کی ہائر جوڈیشری کا چیف جسٹس جو ہے کروڑوں میں ایک گاڑی چند ماہ پہلے خریدتا ہے، صرف اس لیے کہ کچھ ماہ بعد اس نے ریٹائرمنٹ لینی ہے. بدقیامتی کیا انصاف دیتے ہیں، کیا انصاف کرتے ہیں یہ. پھر ریٹائرمنٹ سے 4 دن پہلے اس کی اور رینوویشن کروا کے ایسے ملمتی کے نام پہ 8 لاکھ اور لگوا پر 4 دن بعد جب فرق ہوتا ہے 4 لاکھ روپیہ جمع کروا کر وہ گاڑی لے اٹھتا ہے. کوئی پوچھتا نہیں ہے. یہ کرپٹ ظالم مکار نظام، لوگوں اس پہ ہم چپ ہیں، ہم تالیاں بجا رہے ہیں، ہم بھی مجرم ہیں، ہم بھی حصہ دار ہیں. اس لیے ہم اس کرونا وائرس کے حوالہ سے ہم نے کہا، میں نے پرائم منسٹر کو کہا، میں نے کہا، میں نے پریس کانفرنس سارا کچھ آپ تک پہنچانے کی کوشش، مجھے نہیں پتا آپ تک پہنچا نہیں پہنچا، لیکن ابھی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں ہمت کرو. اگر لوگ، لیکن ہمت کیا کریں گے؟ یہ خود ایسی کرپٹ نظام کی پیداوار لوگ ہیں، خود بینیفیشریز ہیں اس نظام کے. لیکن عوام اٹھتی نہیں نا. جب عوام اٹھتی نہیں تو پھر یہ ظالم یہی کچھ کرتے ہیں، یہی کریں گے. عوام اٹھے گی مجبوراً، پھر جو ہے اس میں بدلاؤ آئے گا کہ وہاں کٹ لگاؤ اور لوگوں کو جو ڈیزرونگ لوگ انہیں جینے کی جو بیسک نیسیسٹیز ہے وہ مہیا کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. وہ مہیا کرے. یہ کیا بات ہے رنگیلا صاحب کی طرح کا مزدور کے لیے مزدور کی بات ہی نہیں. سرمایہ دار کے لیے آپ جو کنسیشنز دیتے رہے، فائدہ سرمایہ دار لیتا رہا، مزدور کو اسی طرح چلا رہا ہے، پس رہا ہے. آپ جس مزدور کا خون پسینہ نہ چھوڑ کر سرمایہ دار اور آپ عیاشیوں کے مال تعمیر کیے بیٹھے ہو،
اس کو آپ 6 ماہ تک جو ہے ریلیف پیکیج نہیں دے سکتے. ایک ماہ کے بعد 12,000 روپیہ دے کے وہ کوئی دے جیسے کستو دنیا فتح کر دی, روم فتح ہو گئے. اور اسے بغلے میں جا رہے لوگ بھی خوش ہیں جی. اس میں بھی بات دھیان دیجیے, بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام, کتنے چھوٹے ذہن کے لوگ حکمرانوں کے طور پر مسلط ہے اس ملک پاکستان کے مظلوموں اور محکوموں پر. بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام فنڈ سارے بے نظیر انکم سپورٹس کے, اور چھوٹا ذہن اس میں لیبل احساس پروگرام کا لگاتا ہے. اس میں پیپلز پارٹی والے بھی اللہ اللہ خیر صلاح زندہ مردے اس میں کوئی بات نہیں کرتے, کوئی احتجاج نہیں کرتے. یہ کیا ڈرامہ ہے یار. بہرحال ہم تو آواز ہی اٹھا سکتے نا, ہم پاکستان میں اس طرح وہ بھی نہیں ہو سکتے, اثر انداز بھی نہیں ہو سکتے, وہ تو ایک دوسرا پہلو. لیکن میں پرائم منسٹر صاحب کو ہم نے یہ بھی کہا, آمنے سامنے بھی کہا لوگوں, اس کانفرنس میں بھی کہا, پریس کانفرنس میں بھی کہا, پریس ریلیز میں بھی کہا کہ تعلیم اور صحت کی سہولیات مہیا کرنا اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے, بیسک نیسیسٹیز آف لائف میں آتا ہے. اسی لیے تو لوگوں نے اپنے بہت سارے رائٹس سرنڈر کیے بیفور دا اسٹیٹ. آپ اگر جو ہے یہ بھی مایا نہیں کر سکتے تو لوگ کسی ایسی کٹپوتی اسٹیٹ کو کیوں مانیں گے؟ اس کس لیے وفاداری کا اظہار کریں گے؟ اس کے تو باغی ہوں گے, پر ہم اس کے باغی ہیں, سچی بات ہے. ہم اب نہیں مانتے اس ڈرامہ بازی کو. ہم اس کو جو ہے چوکو چوراہوں میں چیلنج کریں گے, اس کے خلاف عوام کو منظم کریں گے کہ آپ ثابت ہوا کورونا نے پوری دنیا میں ثابت کیا یہ جو سرمایہ دارانہ استثالی نظام ہے یہ مظلوموں محکوموں کا خون نچوڑتا ہے. اس میں کیپیسٹی ہے ہی نہیں ہماری. یورپ جیسے ترقی یافتہ ممالک میں صحت کا نظام بیٹھ گیا, سب پرائیویٹائزیشن ہے ساری. اس میں ہم نے کہا کہ تمام پرائیویٹ ہاسپیٹلز کو کومیاؤ, تمام پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو کومیاؤ. یہ روٹس, بیگن ہاؤس, اے پی ایس سی, یہ ڈرامہ بازی بند کرو. تعلیم دینا اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. برحال یہ لمبی جدوجہد کا حصہ ہے. فوری طور پہ ہم کورونا کے حوالے سے یہی میسیج لے کے لوگوں میں جائیں گے کہ وہ یہ جو عیاشیوں کے یہ جو کیا کہتے ہیں نا پہلے قسم کے وہ ناٹک رچائے جاتے ہیں, ان پہ کٹ لگایا جائے, اس کے خلاف عوام منظم ہو, وہ لوگوں کو ریلیف مہیا کیا جائے. آخری بات وحلا ہائیڈل پروجیکٹ کے حوالے سے آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوا ہوں گے اس صابر شاہی اسٹیڈیم میں خالد ابراہیم صاحب کے تعزیتی ریفرنس میں پرائم منسٹر آزاد کشمیر کو میں نے چیخ کے کہا تھا, بہت دکھی دل کے ساتھ کہا تھا کہ نیلم جیلم سے یہ ہو گیا, عملاً وہاں زندگی محل ہونے جا رہی ہے, کالا بنے گا, بالکل دوزخ بن جائے گا مظفر آباد. یہ 10 لاکھ انسان وہاں سے ہجرت کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. مودیا کیسی جو پاکستان میں یہ بیٹھا ہے ایک سلیکٹڈ بندہ, وہ ادھر جا کے مولیات کے خلاف بات کر کے کہ مولیات میں بہتری کی بات کرتا ہے. یہی کرتا ہے نا. مظفر آباد میں آ کے کالا کا سنگ بنیاد رکھا. میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب کو, آپ کہتے تھے کالا نہیں بننے گے, آپ وہ جو ایم او یوز پہ جو سائن ہو رہے تھے اس تقریب میں کھڑے تھے پیچھے ہاتھ باندھ کر, آپ مظفر آباد میں سنگ بنیاد رکھا جا رہا تھا, آپ اس کے خلاف وہاں کھڑے تھے. کوئی خوف کرو یار, کوئی حیا کرو لوگوں. ہم نے سارے جو ہمارے نیچرل ریسورسز, پانی, ڈیمز, ان کی ملکیت کی بات کرتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہالا پروجیکٹ منسوخ کیا جائے. اس کے لیے بھی ہمیں جانا ہوگا. ہمیں اس 14ویں ترمیم ایکٹ 74 ماڈا کراچی کہالا پروجیکٹ اور نیلم جیلم کو, اس کے بالخصوص نیلم اور جیلم دونوں کو اس کا جو نیچرل بہاؤ اس پہ دینے کے مطالبہ لے کر لوگوں میں جانا ہوگا. اس کے لیے ہم نے یہ جو جس تحریک ایک تو فوری اس میں ایک اس کو کیا کہتے ہیں نا کلائمیکس پر لے جانا, وہ شاید کورونا کے باعث احتیاطی تدبیر کے طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم اس نیچ پہ نہیں,
لیکن ہم لوگوں میں جا کے لوگوں کو منظم کریں گے, گھر گھر محلہ محلہ جائیں گے, میٹنگز کریں گے, اس طرح کے ریلیز جلوس جلسے کریں گے, سیمینارز کریں گے, بار ایسوسیشنز میں جائیں گے, پریس کانفرنسز کریں گے, اپنے اور لوگوں سے کانفرنسز بھی کریں گے. آل پارٹیز کانفرنس تو شاید ہماری بھی, میں نے ان سے کہا ہم بلائیں, آپ آئیں گے, سوائے لطیف اکبر صاحب کے باقی کوئی نہیں بولا, باقی کو سانپ سونگ گیا. لطیف اکبر صاحب نے کہا کیوں نہیں آئیں گے جی, آپ ہمارے اس پہ آتے ہیں ہم بھی آئیں گے. باقیوں کو جو ہے وہ مجھے پتا ہے ہم بلائیں گے نہیں, اسی لیے ہم بلاتے نہیں ہیں کہ چونکہ ان کو پرائر لینی پڑتی ہے پرمیشن وہاں سے جو کرنل صاحب بیٹھتے ہیں مظفر آباد میں, ان سے, آئی ایس آئی کے, آئی بی کے یا ایم آئی کے, تینوں سے لینی پڑتی ہے. اور یہ اتنا دم خم نہیں ہے. اور لطیف اکبر صاحب نے کہا ہم آئیں گے, لیکن ہم لطیف اکبر صاحب سے تو 1 to 1 ملاقات بھی کر سکتے ہیں, اس طرح بہت سارے اور لوگوں کے ساتھ بھی. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ہم پورے آزاد کشمیر میں, جیسے یہاں کہا گیا کہ یہ 10 دن بعد بھی ہو سکتا ہے, 15 دن بعد بھی, 1 ماہ بعد بھی, 6 ماہ بعد بھی, جب یہ 14th امینڈمنٹ جو ہے ان اس کے ساتھ اگر پلیس ہوتی ہے, کہاں اسمبلی میں اس کو ٹیبل کیا جاتا ہے, ہم مظفر آباد اسمبلی کے طرف جائیں گے. اور یہ جو آپ کے اور میرے نمائندگی کے دعوے دار ہیں, ان کا ضمیر جوڑنے کے لیے, پہلے بھی آج بھی میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ محبوبہ مفتی نے, عمر عبداللہ نے سائن نہیں کیے. کس پہ؟ یہ جو اسپیشل سٹیٹس ختم ہونے والا معاملہ تھا, اس میں تلوے چاٹتے تھے دلی سرکار کی. آپ ان سے بھی زیادہ نیچے نہ گر جائیے گا کہ آپ کی اسمبلی میں یہ بل پیش ہو ترمیم کا, آپ پڑھے بغیر, جیسے 74 کا آئین آپ نے پلان لیڈر کے بغیر اس پہ انگوٹھا مار دیا تھا, آپ مار لو. اور اگر ایسا کرو گے, جو ایم ایل اے ایسا کرے گا, چونکہ فاروق حیدر کو بلیک میل اس طرح بھی کیا جا رہا ہے کہ تم کھڑے رہے تو نیچے سے سارے نکل جائیں گے, ایسا یہ ہوتا ہے, کوئی کسی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا, ہر ایک اس چکر میں بن جاؤں. تو جو بھی فاروق حیدر سمیت اسمبلی میں بیٹھا جو کوئی بھی اس گنندے اور گناہ حصہ بنے گا, وہ اس دھرتی کا غدار ہوگا, یہاں کے لوگوں کا غدار ہوگا, اور اس کو نشان عبرت بنایا جائے گا. اس کے لیے لوگوں, میں کہتا ہوں یہ مذہب پسندی چھوڑو. میں اکثر بس یہ بات کر کے ختم کرتا ہوں, ہم میں بشمول میرے, یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ہمارے اندر بھی منافقت کہیں نہ کہیں. مجھے پتا ہوتا ہے یہ بندہ 2 نمبر ہے, مجھے پتا ہوتا ہے اس بندے نے یہ جو مال اسباب بنایا ہوا ہے یہ کرپشن کے ساتھ بنایا ہوتا ہے. مجھے پتا ہے یہ علاقہ ہے, جب آمنے سامنے آتا ہے, میں ایک محنت کش کو چھوڑ کر, ایک یہ جو برکت جو میری کال پہ یہاں آ کے کھڑا ہے, اس کے جو میں اس کے آگے پیچھے کرنا شروع ہو جاؤں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. یار یہ غلامانہ ذہنیت ختم کرو لوگوں. کوئی بڑا نہیں ہے, بڑا صرف وہ ہے جس کا کردار بڑا ہے, جس کا اخلاق بڑا ہے. اور یہ جو محنت کش ہے, جو یہ آ کر بیٹھتا ہے نا, خون پسینہ ایک کر کے اپنی روزی روٹی کماتا ہے, وہ جو چور ڈکیت تھے جو اربوں خربوں میں لوٹ کے آپ کے خون پسینے کی کمائی, نامنات معتبرین, نامنات مزید لیڈران, رہبران, اور میں اور آپ, ہمارے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ ہم ان سے وہ جو ہم کرونا کو موزی میں سمجھ کے, یہی نا, اس سے ایک ڈسٹینسنگ کرتے ہیں, احتیاطی ماسک, یہ منہ پہ یہ ماسک لگاتے ہیں, وہ سینیٹائزر استعمال کرتے ہیں, دکھتا نہیں ہے. یہ کرونا سے بھی بدترین اور بدتر اس سماج کے لیے موزی کا شکار یہ لوگ جو ہیں, ہم دوڑ کے ان کو گلے لگاتے ہیں, ان سے ہاتھ ملاتے ہیں, انہیں سلام کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی میں تو کرپشن نہ کر رہا ہوں, لیکن میں کرپشن میں سب تو بڑا جڑا چمپئن تھا, اس کنے کندھا ملا رہا, اس نے کرپشن اپنا حصہ بنا. اس تو زیادہ بےوقوفی کیا ہوئی, کوئی آپ ہے کیا کرپشن کر رہا ہوں, میں آپ ہے, میں کوئلے نہیں دلالی اپنا منہ کالا کر, یہ کوئلے کی دلالی میں اپنا منہ کالا کرنے کی اس گندے گنونے نے آپ کو باہر لاؤ. اور
روزی اللہ کا اختیار، عزت ذلت اللہ کا اختیار، اس پہ کسی کے آگے عزت، جس بندے کی عزت نفس نہیں ہے، جو اپنی عزت نفس قائم نہیں رکھ سکتا، نہیں رکھوا سکتا، وہ دوسرے کی عزت، قوم کی آزادی کے لیے، ملک کی آزادی کے لیے. میں نے آپ کے خود مختار کشمیر کے بیرون بڑے بڑے لیڈر جو ہے اور اسی کرتے دیکھے، میں وہ نہیں کرتا. ایسی ڈائلاگ فیس بک پہ گالیاں، تقریروں میں جب سامنے نہیں، گالیاں بےہود کی. یہ شودا پن ختم کرو، ختم کرواؤ. جو اپنے آپ کو ایک سنجیدہ سیاسی ورکر کے طور پر ایمرج کرو، اس کے لیے اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں پختگی لاؤ. میرے محترم احباب، اب یہ تسلسل جو سارے یہاں لوگ موجود ہو، آپ سے میری یہ کہ آپ جہاں بیٹھو، جس محفل میں بیٹھو، گھر میں، دکان میں، کسی شادی میں، شادیاں تو اب اس طرح ہو نہیں، کسی دعا میں، کسی جنازے میں موقع ملتا ہے، لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرو، انتظارات کو بے نقاب کرنے کی کوشش کرو، رایام و انوار کرنے کی کوشش کرو، اور ہم فیصلہ کن مارکا لڑیں گے، مظفر آباد میں لڑیں گے. اور پھر وہ جو ہم نے 16 اپریل کو اسلام آباد جانے کا وہ کیا تھا، جو ہی ہماری تیاری مکمل ہوئی، یہ کورونا کا ڈرامہ اپنے اختتام کو پہنچا، ہم اسلام آباد میں بھی جائیں گے. وہ جیسے کہا گیا، کیوں جائیں گے؟ اسلام آباد فتح کرنے نہیں جائیں گے. اسلام آباد میں بیٹھے، اسلام آباد میں بیٹھے ظالم جو کار لوگ ہیں، ان کو آئینہ دکھانے جائیں گے، اور وہاں کے پارلیمنٹیرینز کو، وہاں کی انٹیلیجنسیا کو، وہاں کی صحافتی حلقوں کو، وہاں کے جو پاکستان کا محنت کش مظلوم اور معقوب قومیت کا حامی اور ہمدرد ہے، اس سے اپنی بات شیئر کرنے جائیں گے. تو اس کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنی ہے. فوری یہ ہے کہ ہم اپنے گاؤں، اپنے محلہ، اپنے علاقہ، اپنے شہر میں ہم پورے آزاد کشمیر میں رابطہ مہم کو وہ کریں گے. تو وہ یہ ڈے بائی ڈے ہم اپنی حکمت عملی کو وضع کرتے رہیں گے، مرتب کرتے رہیں گے، اسی بنیاد پر آگے بڑھیں گے. اگلے دن میں بھی 6 کو شاید یہ جو رفسا ہمارا ہوا کوٹلی میں وہ کریں گے، اس کے بعد اگلا اعلان کریں گے. تو اس سارے اس میں آپ ساروں کو، چونکہ کورونا کے بعد یہ ایکٹیویٹی ہوئی، ایک 3 ماہ کے بعد ہوئی، شاید تھوڑی سی لوگ ریلیکس ہو گئے تھے. اب اس سے تھکاوٹ کے عمل کو، اس تن آسانی کے اس کو ایک طرف رکھیے. آپ کو لوگوں کو یاد ہے نا، جہاں سب سے زیادہ اموات ہوئی، سب سے زیادہ امریکہ میں ایک کالے کو مارا گیا، لاکھوں لوگ باہر آ گئے. بہت ہم سے آگے ہیں سیولائزیشن کے حوالہ سے، مسائل کے حوالے سے کورونا کی پرواہ نہیں کی. ایک کالے کو نظام کو تلپٹ کر کے رکھ، اس کو پریس کانفرنس بیس نیچے جا کے، اس میں جو کیا کہتے ہیں نا، وہ نیچے بیسس پہ پناہ لینی پڑی کس کو؟ ٹرمپ کو. پہلے 9/11 کو ہوا تھا، پھر سیکنڈ ٹائم بھی ہوا امریکہ کے ہسٹری میں، واشنگٹن میں، ٹھیک، وائٹ ہاؤس کے اندر. تو ہماری تو ساری قوم کو مار دیا گیا، ہمارا سارا شناخت ختم کر دی گئی، ہمیں تو ڈور ڈنگر سے بدتر سمجھا جا رہا ہے، ہم پھر بھی چپ ہیں. اس لیے میری آپ سے استدعا ہے، ایک بات تو طے ہے نا، موت کا وقت متعین ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. احتیاطی تدابیر ہر صورت لازم ہے، لیکن موت سے خوف زیادہ ہو کر جدوجہد کے عمل کو ترک کرنا، اس میں سستی اور کاہلی کا مرتکب ہونا، یہ بھی کم ہمتی اور کم حوصلگی کا ہوا ہے. اور کم حوصلہ، کم ہمت لوگ، کم ہمت اقوام جو ہیں، وہ عزت اور وقار حاصل نہیں کر سکتی، نہیں کر پاتی. اس لیے میری آخر میں آپ سے استدعا ہے کہ یہ مسئلہ میرا نہیں، جے کے الف کا نہیں، جے کے اسلف کا، جے کے نصب کا ہی نہیں ہے، یہ جموں کشمیر کے ہر شہری کا مسئلہ ہے، ہر غیرت مند شہری کا مسئلہ ہے. اس لیے ہم ساروں نے کام مل کر جدوجہد کے اس عمل کو آگے بڑھانا ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو یہ کہتا ہوں نا کہ آپ اپنے میں سے یہ چلے کارتوسوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. چلے کارتوس وہ باتیں کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. آپ اپنے میں سے نچلی سطح سے جو ہے باہمت، باحوصلہ، باکردار قیادت کو امیج کرواؤ، جس پہ آپ کو اعتماد ہو، وہ کھڑی ہوگی، وہ سودا بازی کرے گی، وہ دھوکہ نہیں دے گی. وہ کہتے ہیں نا، شہید مقبول بٹ کی طرح پھانسی کا پھندا تو چوم لے گی، اپنی کام کا سر نگو نہیں ہونے دے گی، نہیں ہونے دے گی، اپنی عوام کا سر نگو نہیں ہونے دے گی.
सारों का माजी आपके सामने है। वो छोटा सियासी कारकुन है या बड़ा सियासी कारकुन है, उस माजी के उनके रोल को सामने रखते हुए आगे उन पे एतमाद और एतबार के हवाले से उनकी जिम्मेदारी उन पर तफवीज़ करूं। ये है मेरी आपसे इस्तदा। हम अपनी इस्तेदाद के मुताबिक, अपनी दयानत के मुताबिक अगर हम तना भी रह जाते हैं, हम इस चौक में खड़े रहेंगे, हम मुजफ्फराबाद में खड़े रहेंगे, हम मीरपुर में खड़े रहेंगे, हम जहाँ जहाँ हैं हम कदम कदम पे पहले भी लड़ेंगे, लड़े हैं, अब भी कदम कदम पे लड़ेंगे और इन फाशिस्ट ताकतवर बालादस्त कागज कुर्तू को शिकस्त फाश देंगे। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तमाम अहबाब का। इसी के साथ ही और ये जो एहतजाजी तहरीक है जो अपनी